السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک سندس پری کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک پیاری سی ندی بہتی تھی۔ اس ندی کے قریب ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ اس میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ میاں کا نام شرفو اور بیوی کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ دونوں بے حد نیک اور پرہیزگار تھے۔ شرفو ہمیشہ مچھلیوں کو خوراک دیتا تھا، عظمیٰ گھر کے دیگر کام کرتی اور اپنی جھونپڑی کو صاف ستھرا رکھتی۔ باہر سے تو جھونپڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، لیکن اندر سے بہت صاف تھی۔ ایک دن شرفو مچھلیوں کو خوراک دے رہا تھا کہ ایک لمبی سی چیز سمندر میں نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی مچھلی کا روپ اختیار کر گئی۔ شرفو سہم کر بیٹھا رہا کہ اچانک اس کے کانوں میں انسانی آواز ٹکرائی کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ شرفو نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کو دوبارہ آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر مچھلی کی طرف دیکھا تو مچھلی بول رہی تھی، میں تمہیں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں، تم مچھلی کو دانہ ڈالتے ہو، تم واقعی نیک دل انسان ہو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ شرفو بولا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، تم ہی تو میرے کام آ سکتے ہو۔ مچھلی نے جواب دیا، اچھا تو میں کیا کروں؟ مچھلی نے کہا، تم میری دم میں لگا ہوا موتی نکالو، اس موتی کی وجہ سے میں یہاں تک آئی ہوں۔ شرفو بوکھلا کر بولا، میں تو ایک بات پوچھنا ہی بھول گیا ہوں کہ تم انسانی آواز میں بول کیسے لیتی ہو؟ مچھلی نے کہا، مجھ پر ایک جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ میں ایک خوبصورت پری تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت بدصورت تھا، اس لیے میں اسے ناپسند کرتی تھی اور میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے سزا کے طور پر مجھے پری سے مچھلی بنا دیا اور میری دم میں جادوئی موتی ڈال دیا۔ اگر تم میرا موتی نکال دو تو میں دوبارہ پری بن جاؤں گی۔ شرفو نے اس کی دم میں سے موتی نکالا تو وہ ایک پری بن گئی۔ پری نے کہا، میں ایک بات پوری کر سکتی ہوں۔ شرفو نے کہا کہ تم میرے گھر کو محل بنا دو، تو پری نے اس کو چھڑی دی اور کہا کہ اسے گھر میں گھما دینا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اور ہاں، اگر کبھی مجھ سے ملنا ہو تو یہاں آ کر آواز دینا، سندس پری، تو میں آ جاؤں گی۔ شرفو خوشی خوشی گھر کی جانب چلا۔ گھر آ کر اس نے ساری بات عظمیٰ کو بتا دی۔ عظمیٰ نے گھر میں ساری جگہ چھڑی گھمائی تو جھونپڑی کے بجائے وہاں ایک خوبصورت محل تعمیر ہو گیا۔ وہ وہاں خوشی خوشی رہنے لگا۔ ایک دن عظمیٰ محل میں بیٹھی تھی کہ سورج کی کرنیں اس پر پڑی۔ عظمیٰ شرفو سے بولی کہ پری سے کہو یہ سورج یہاں نہ آئے، تو شرفو پری کی جانب چلا گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ پری بولی، جب سے یہ محل تم لوگوں کو ملا ہے، تم نہ نماز پڑھتے ہو اور نہ ہی مچھلیوں کا خیال رکھتے ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تم سے سب کچھ واپس لے لوں۔ شرفو بولا، ایسا مت کہنا، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو مچھلی بولی کہ نہیں، یہ تمہاری سزا ہے، اور پری چلی گئی۔ شرفو نے کہا کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے ہو جاتی ہیں خطائیں، یہ کس کتاب میں ہے کہ اس کو معاف نہ کیا جائے؟ پری جا چکی تھی اور شرفو اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اب شرفو نے لالچ کیا تو اس کو سزا ملی، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے پر خوش نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دیتا ہے، ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔